كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حاضرین، اللہ تعالی کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ ایک مختصر مدت تک کلاس نہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہم سب کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا اور جمع ہونے کا موقع عنایت اور نصیب فرمایا. اللہ رب العالمین کا اس فضل کے لیے جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی تھی، اس کی تشریح آپ کے سامنے ہو رہی تھی، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے جانب اشارہ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جس میں حلت اور حرمت واضح نہیں ہے. لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو ان متشابہ چیزوں سے جو آدمی بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی، اپنی دین بھی بچا لی. ومن وقع فی الشبہات، جو ان متشابہ چیزوں کے اندر پڑ گیا، وقع فی الحرام، و حرام میں واقع ہو گیا. بالکل اس چرواہے کی طرح سے جو حرام چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ اس کے جانور ممنوع چراگاہ کے طرف چلے جائیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو چراگاہ ہے وہ اس کے حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی تم اس کے قریب مت جاؤ. اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، جس میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا، صحیح ہو گیا، تو پورا کا پورا جسم درست ہو جائے گا، اور اگر وہ فاسد ہو گیا، بگڑ گیا، تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے گا. آپ نے فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، وہ قلب ہے. یہ حدیث ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اور اس کی تشریح میں ہم لوگ تقریباً اس مقام پر پہنچے تھے کہ کالراعی یرعی حول الحمى، اس چرواہے کی طرح سے جو ممنوع چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو، اپنے بکریوں کو چراتا ہے. تو حما کے معنی آپ کو بتا دیا گیا کہ جس پہ گھیرا لگا دیا جائے اور جس میں جانے سے عام لوگوں کو منع کر دیا جائے. کبھی یہ مباح بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پہ انسان کہیں پہ کوئی زمین اپنی خریدا ہے
اور اس زمین پہ وہ چہار دیواری بنا سکتا ہے کہ بھائی یہ میری زمین ہے، ہم اس پہ کسی دوسرے کو داخل ہونے نہیں دیں گے، یہ ہمارا باغ ہے، ہم نہیں تو عام آدمی اس پہ داخل نہیں ہوگا، یہ حلال ہے۔ کبھی کبھی یہ جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں نا وہ حرام بھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی حرام بھی ہوتی ہیں، یعنی بغیر حق۔ مثال کے طور پہ بادشاہ نے پورے چراہ گاہ کو اپنے لیے خاص کر لیا، تو ظاہر ہے رعیت اب کہاں جائے گی اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے یا اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے؟ تو اسی لیے شریعت نے یہ رہنمائی کی اور بادشاہ سے کہا کہ تم شہر کے دور اپنی چراہ گاہ بناؤ تاکہ تمہارے پاس وسائل ہیں، تم اپنی جانوروں کو وہاں لے جا کر کے چرا سکتے ہو، لیکن عام لوگوں کے لیے شہر کا جو قریب، گاؤں کا جو قریبی حصہ ہے وہاں کا چراہ گاہ چھوڑ دو تاکہ وہاں یہ لوگ اپنی بکریوں کو لے جا کر کے چرا سکیں اور اپنے مال مویشیوں کی پرورش وہاں پر لے جا کر کے کر سکیں۔ اس حدیث سے چراہ گاہ کی حلت اور حرمت ثابت ہوتی ہے جی، کہیں پر سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہا گیا الا وان لکل ملک حما، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک چراہ گاہ ہے۔ تو اس سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو چراہ گاہ بنانا چاہیے؟ سمجھ رہے ہیں سوال یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بادشاہ یہ کہے کہ میں اپنے لیے یہ چراہ گاہ خاص کر رہا ہوں، اگرچہ وہ ناحق ہی کیوں نہ ہو، اور حق اور ناحق بتا دیا ابھی ہم نے آپ کے سامنے، پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں یہ چراہ گاہ خاص کر رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک چراہ گاہ ہے۔ تو کوئی بادشاہ یہ کہے کہ نہیں ہم جہاں چاہیں وہاں چراہ گاہ بنا سکتے ہیں، دیکھو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک چراہ گاہ ہے، چاہے اس کو ضرورت ہو چاہے نہ ہو۔ کیا یہ دلیل لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں، کیوں نہیں لے سکتے؟ خاص چراہ گاہ۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ ہاں جی، جن لوگوں نے کہا نہیں بتائیے کیوں نہیں لے سکتے دلیل؟ دیکھیے، کیا یہ حدیث چراہ گاہ کے حلت اور حرمت کو بتانے کے لیے آئی ہے کیا؟ نہیں نہیں آئی ہے بھائی، عام بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے۔ آج کل جو لوگ عام طور پہ متعالم ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی فتوے دیتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں یہ ہے۔ اس کی ایک مثال دے رہا ہوں، کہا کہ عورت غیر محرم یا عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے، کا جائز ہے سفر کرنا؟ ہاں جی جائز ہے، بغیر محرم کے نہیں، جائز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کو جائز کہتے ہیں دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ ایک عورت مدینے سے نکل کر کے صنعاء تک جائے گی اکیلے، اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ تو کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکیلے جائے گی عورت، تو کیا اس لیے بیان کیا تھا یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت تنہا سفر کر سکتی ہے؟ نہیں، ایک حال آپ نے کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ نہیں بتایا کہ ایسا کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو سیق الکلام لاجلہ، اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کلام کس وجہ سے وارد ہوا ہے، کیوں وارد ہوا ہے، تب جا کر کے آپ اس پہ یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مثال دیکھو اس کے جواز کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا کوئی بھی آدمی اس حدیث سے چراہ گاہ متعین کرنے کی دلیل نہیں پکڑ سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بادشاہ ہے اس کو ضرورت ہے
صدقہ اور زکوٰۃ کے اونٹوں کو چرانے کے لیے یا اس کے اپنے فوج کے اونٹوں کو چرانے کے لیے، تو وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنا چراگاہ متعین کرے، گاؤں والوں کے لیے رعایا کے لیے چراگاہ چھوڑ دے اور دور دراز کے علاقے میں وہ اپنی چراگاہ رکھے اور وہاں صدقہ کے اونٹوں کو چرائے، یا اور دوسرے اپنے ضرورت کے جو اونٹ ہیں اس کو چرائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث سے اگر کوئی آدمی دلیل پکڑے گا تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان واقع، یعنی جو چیز واقع ہونے والی ہے اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حلال و حرام کو بتانے کے لیے اس کی خبر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے۔ اور اس کی کئی ایک مثالیں ہیں جی، کئی ایک مثالیں ہیں جو، کیونکہ ہم لوگ ویسے ہی پیچھے ہیں، تو ایک اور مثال لے لیجئے خیر، تاکہ بات اور مزید واضح ہو جائے۔ نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے یا آخری وقت میں؟ اول وقت میں۔ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، عصر کی نماز کا وقت ابتدا جمہور کے نزدیک کب ہے؟ عصر کی نماز لکڑی کے سایہ اس کے برابر، ہر چیز کا سایہ اس کے سل سے زائد برابر ہو جائے، لمبائی کے برابر، اس کے برابر ہو جائے، یعنی کوئی آدمی کھڑا ہو تو وہ جو جتنا لمبا ہو اتنا لمبا اس کا سایہ ہو جائے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی۔ حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب تک اس چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، بالکل صحیح ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنا ہے؟ 2 مثل، 2 مثل، یعنی جب تک کسی چیز کا سایہ ڈبل نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی لکڑی کھڑی کی اور دیکھا لکڑی اگر 4 فٹ کا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو سایہ جب تک 8 فٹ کا نہیں ہو جائے گا تب تک عصر کی نماز کا وقت ابتدا وقت شروع نہیں ہوگا، یعنی عصر کی نماز کا وقت کی ابتدا نہیں ہوگی۔ کن کے نزدیک؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے ان کی؟ دیکھیے دلیل کیا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی۔ کیا مثال بیان کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہاری مثال اے لوگو، یعنی اپنی امت کے متعلق کہا، اے لوگو تمہاری مثال اور جو تم سے پہلے اس دنیا میں گزر چکے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح سے ہے جس نے کسی کو مزدوری کے اوپر رکھا اور آدھے دن تک اس سے مزدوری کروائی، یعنی زوال تک۔ کتنے میں؟ 1 دینار میں، 1 دینار میں۔ پھر اس نے مزدور رکھا اور عصر تک اس سے مزدوری کروائی، کتنے میں؟ 2 دینار میں۔ پھر اس نے ایک مزدور رکھا اور اس نے غروب شمس تک مزدوری کروائی، کتنے میں؟ 2 دینار میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 2 دینار میں مزدوری کروائی۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ کم عمل کرنے والے اور زیادہ ثواب لینے والے کب ہوں گے؟ بولیے۔ عصر سے مغرب، عصر سے مغرب کی نماز کا وقت جب کم کرو گے تب جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال درست ہوگی، نہیں تو درست نہیں ہوگی۔ کہا بھائی یہ آپ کو کس نے کہا؟ جب نماز کے اوقات کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلم کھلا واضح روایتیں موجود ہیں، تو ان روایتوں کے موجود ہونے کے بعد یہ مثال کی طرف اب کیوں جا رہے ہیں؟ اور اگر ایسے بھی آپ دیکھیں تو زوال کے بعد سے لے کر کے عصر کا وقت زیادہ لمبا ہوگا یا عصر سے لے کر کے مغرب تک کا وقت زیادہ لمبا ہوگا؟ 2 مثل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی مثل میں معاملہ تمام ہو جائے گا۔ تو ہاں سیدھا اس دلیل پہ بحث کرنے کے بجائے اب کہیے کہ کیا یہ دلیل جو آپ دے رہے ہیں کیا یہ نماز کے اوقات کو متعین کرنے کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ کہا نہیں، وہ کہا یہ دلیل ہی نہیں ہوگی آپ کی، یہ ایک مثال ہے۔ اس حدیث کی طرف آئیے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے
کہ عصر کی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس پہ بحث کیجئے اور اس سے دلیل حاصل کیجئے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس مثال سے سمجھے بات کو یا نہیں سمجھے؟ جی جی شیخ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقع حال یعنی حالات کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، حلت اور حرمت کا اس سے کوئی استدلال کرنے والا استدلال نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا الا وان حم اللہ محارمہ، محارم وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر دلیل قائم ہے کہ یہ چیز حرام ہے، جس کے اوپر دلیل قائم ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے، اور ہمارے لیے آپ کے لیے یعنی جو مکلف ہے اس کے لیے اس کے قریب جانا بھی حرام ہے۔ قریب جانا بھی درست اور جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تقربوها تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حد ہے، فلا تقربوها، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس سے قریب ہو جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم اس میں واقع ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم اس میں واقع ہو جاؤ۔ یہاں پر شریعت کا ایک قاعدہ آتا ہے جی، بڑا اہم قاعدہ، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ سد الذرائع، اصول فقہ میں پڑھیے گا، اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ ہر اس ذریعہ کو بند کر دیا جائے گا جو انسان کو محرمات تک لے کر جاتا ہو، ہر اس ذریعہ کو بند کر دیا جائے گا جو انسان کو کیا کرتا ہو؟ محرمات تک لے کر کے جاتا ہو۔ اب آج کل کے زمانے میں لوگ دیکھیے گا، سب سے زیادہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا اعتراض اسی قاعدے کے اوپر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے اوپر بہت ساری آسانیوں کو سد الذرائع کی وجہ سے حرام کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل چیزوں کو حرام کیا تھا، تم نے کیوں لوگوں کے اوپر یہ تضییق کر دی؟ یہ کتابیں، بلکہ لوگوں نے کتابیں لکھی اس کے اوپر، کہا فتح الذرائع، ذرائع کو کھولو، ذرائع کو کھولو۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو محرمات کتاب و سنت میں منصوص ہیں وہ تو بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور تم لوگ اس کو حرام کرتے ہو، کبھی اس کو حرام کرتے ہو، کبھی اس کو حرام کرتے ہو، اور کہتے ہیں کہ پھر حریت دو بھائی، آزادی دو، وہ جو آدمی جیسا چاہے ویسا کرے، تم کیوں اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنے کو حرام قرار دیتے ہو؟ کیوں دیکھنے کو حرام قرار دیتے ہو؟ کیوں یہ کہتے ہو کہ مجرد نظر ڈالنا اجنبی عورتوں کی طرف حرام ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سد الذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ انسان کو موبقات میں، مہلکات میں ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، کہا یہ وہ دروازے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی حرام تک پہنچتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو کیا کیا؟ پورے طور پہ بند کر دیا، تاکہ کوئی آدمی اس میں داخل، تاکہ کوئی آدمی اس کے قریب نہ جائے اور وہ حرام کے قریب تک نہ پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں تم ان کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اگر ان کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے ان کو برا بھلا کہا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا بھی، تب پھر یہ کیسے آیت کو تطبیق دیں گے؟ تو کہیے گا اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ اگر ہم یہاں پہ ایسے کہیں گے ان کے معبودوں کے بارے میں تو وہ ہمارے معبود کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، اللہ رب العالمین کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، تو وہاں پہ یہ چیزیں کرنے سے آدمی کو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے اور اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ تو کہا الا وان حم اللہ محارم، اللہ رب العالمین کی جو چراہ گاہ ہے یہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو حرام جو ہے یہ واضح ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے قریب بھی جانا یہ کیا ہے؟ جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے دور رہیں، بلکہ ہر وسیلے سے دور رہیں جو ہم کو حرام تک لے کر کے
جاتا ہو، کیونکہ وسیلے کے ذریعے سے ہی آدمی حرام کردہ چیزوں کے جانب پہنچتا ہے۔ آج کم کام کر رہا ہے، جیسے ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ چھوٹی چیزوں کو چوری کرتے 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 آدمی بڑی چیزوں کو چوری کرنے کے اوپر جری ہو جاتا ہے، بڑی چیزوں کو چوری کرنے کے اوپر جری ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی اس کو نہیں پھٹکنا چاہیے اور وہاں پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، یہ حرف تنبیہ ہے، اور وَإِنَّ یہ حرف توکید ہے، کہا تاکید کے لیے بھی ہے، تنبیہ کے لیے بھی، دونوں ہے۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، آگاہ ہو جاؤ تحقیق کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ گوشت کا یہ ٹکڑا اتنا بڑا ٹکڑا جس کو مضغہ کہتے ہیں، جس کو آدمی منہ میں رکھ کر کے چبا سکے، یعنی گوشت کا اتنی بڑی بوٹی جس کو آدمی منہ میں رکھ کر کے چبا سکے اور منہ چلا سکے، اس کو منہ میں رکھ کر کے، اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا کا پورا جسم درست ہو جائے گا، ہے نا۔ صلاحت بھی کہہ سکتے ہیں جی، اور صلوحت بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح سے وارد ہے، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن صلاحت جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ فاسد ہو گیا، بگڑ گیا، تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اسلام نے دل کے اصلاح کی بہت کوشش کی ہے جی، بہت کوشش کی ہے، اور ضروری ہے ہم لوگ اپنے ظاہر کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں لیکن باطن کے اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ اس تعلق سے باتیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، تزکیہ نفس کے تعلق سے باتیں بھی بہت کم ہوتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سورہ شعراء کی آیت ہے کہ اس دن نہ تو مال انسان کے کام آئے گا اور نہ اس کے بال بچے کام آئیں گے، سوائے وہ اس کے جو اللہ رب العالمین کے سامنے قلب سلیم لے کر کے آئے۔ تو قلب کی سلامتی یہ سفینہ ہے نجات کا، یہ کشتی ہے جس کے اوپر آدمی سوار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے نجات پائے گا۔ یہ سبب ہے اس دن کے نجات کا جس دن انسان کے لیے نہ اس کا مال کوئی کام آنے والا ہے، نہ اس کی رشتہ داری، نہ اس کے بال بچے کام آنے والے ہیں اس کے لیے۔ کہا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، الا وهي القلب۔ بعض لوگوں نے دل کو کیا کہا ہے جی؟ کہا ہے کہ وہ بادشاہ ہے، اور پوری کی پوری پورا کا پورا جسم جو ہے دل کو چھوڑ کر کے یہ اس کے رعایا ہیں، یعنی بادشاہ جس چیز کا حکم دیتا ہے رعایا اسی چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں، یعنی پورے جسم کا کمانڈ کس کے پاس ہے؟ رعایا کے پاس ہے، پورے جسم کا کمانڈ دل کے پاس ہے، اور یہ دل جو ہے یہ پورے جسم کے اوپر حکومت کرتا ہے اور وہ اس کا بادشاہ ہے۔ انسان کا دل جو ہے یہی اصل میں حکم دینے والا ہے، اور اعضاء اور جوارح کو یہی کسی کام سے روکنے اور منع کرنے والا ہے، اور اعضاء اور جوارح کو، ہاتھ کو، پیر کو اگر یہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دے تو پھر ان کو انکار کرنے کی جرات نہیں ہے، انکار کرنے کی جرات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس پہ علماء نے اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے کہ انسان کا عقل جو ہوتا ہے وہ اس کے دل کے اندر ہوتا ہے یا اس کے دماغ کے اندر ہوتا ہے؟ ہاں جی، کہاں ہوتا ہے؟ دماغ۔ انسان کا عقل کہاں ہے؟ دماغ کے اندر۔ دماغ میں ہے۔ اور کوئی؟ اگر دماغ میں ہے تو پھر قرآن مجید کی اس آیت کا کیا جواب ہوگا؟ لہم قلوب لا يعقلون بها، ان کے پاس دل تو ہیں
لیکن وہ عقل نہیں رکھتے. کہنا چاہیے لہم دماغ، ان کے پاس دماغ ہے، لا يعقلون بها، لیکن دماغ میں عقل نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ دل مراد ہے، دل میں. فہم مراد نہیں ہے، عقل ہی مراد ہے. دراصل اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کا جو عقل ہے وہ اس کے دل میں ہے. انسان کا جو عقل ہے وہ اس کے دل میں ہے. اسی لیے دل ہی ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور وہ فساد پا گیا، خراب ہو گیا، بگڑ گیا تو پورا کا پورا جسم بگڑ گیا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تب رہا کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دماغ کا بھی ایک گنا کنیکشن ہے اس میں، لیکن رئیس الاعضاء، ملک الاعضاء جو ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کچھ علماء نے یہ کہا کہ انسان کا دل جو ہے نا وہ اس کے سر میں ہے، دماغ میں ہے، جبکہ یہ قول اس حدیث کے صریح مخالف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد کہا. کیا کہا؟ جسد. اگر یہ کہتے الا وان فی الراس، دماغ میں یا سر میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو جائے گا، اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا. آپ نے سر نہیں کہا، جسد کہا، اور جسد جسم کو کہا جاتا ہے. جسد جسم کو کہا جاتا ہے، اور قلب اس کو کہتے ہیں جو پنجرے کے ہڈیوں کے پیچھے ہے نا جو چیز چھپی ہوتی ہے، دل کا جو مقام ہے آپ اس کو جانتے ہیں. اور قلب کو قلب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر تبدیلی ہوتے رہتی ہے، پلٹتے رہتا ہے. آج چاہت اس چیز کی ہے، کل چاہت اس کی ہے، پرسوں اس کی چاہت ہوگی. آج یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، وہ کھا لیا تو اب اس سے دل بھر گیا، کل دوسری چیز کھانے کا جی چاہے گا. ابھی ہم یہ چیز کو اچھا سمجھ رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے اندر دل پلٹ گیا. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. کیا کہا؟ جب آپ دعا کرتے تو کیا کہتے؟ یا مقلب القلوب. کیا دعا کرتے تھے جی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی یا علی مقلب دینک. القلوب کہتے تھے کیا؟ یا مقلب القلوب یا مقلب. ہم لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی ہمارا دماغ گرم ہے، ہمارا دماغ گھوما ہوا ہے، ہمارا دماغ پھرا ہوا ہے، دماغ پھر گیا ہے. اسلامی کانسیپٹ یہ نہیں ہے. انسان کے صلاح کا اور انسان کے فساد کا مدار جو ہے وہ کیا ہے؟ دل ہے. فساد کا اور صلاح کا مدار دل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. کہ اللہ رب العالمین اے دلوں کے پھیرنے والے، دین کی طرف میرے دل کو پھیر دے، اور دین کے طرف میرے دل کو، دین کے اوپر میرے دل کو ثابت کر دے. میرا دل دین کے اوپر مطمئن ہو جائے اور ثابت قدمی ہم کو نصیب کر دے. ٹھیک ہے؟ تو ہاں، عقل کا بھی ایک گناہ دخل ہے، لیکن عقل کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن دل جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور راجح قول کے مطابق انسان کا عقل جو ہے وہ دل کے اندر موجود ہے. اس سلسلے میں مزید گفتگو ہم پھر کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جیسا کہ حج میں خواتین کو محرم کے ساتھ جانا فرض ہے، تو ابھی جو دستور آیا ہے اس میں خواتین کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو اس میں شرعی کیا حکم ہوگا؟ شرعی نقطہ نظر یہی ہے کہ خاتون بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے، اور حج اور عمرے کے سفر کے لیے وہ جائے گی تو حج تو ادا ہو جائے گا، عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ گناہ گار ہوگی. اور اگر محرم کی وجہ سے وہ حج اور عمرے پہ نہیں گئی تو فرض ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ محرم نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. استطاعت کی جو تفسیر کرتے ہیں وہ مال کا ہونا اور صحت کا ہونا، آدمی سواری کے اوپر سوار ہو سکتا ہے، یہ چیزیں ہیں. یہ سب مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہوتے ہوتے محرم کی بھی قید لگائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہونا چاہیے جس کو لے کر کے وہ سفر کرے. تو یہ شیخ تو جی جیسا کہ ابھی سعودی عرب کے گورنمنٹ نے بھی اس کو الاؤ کر دیا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہوگا؟ یہ معاملہ تو، یہ فیصلہ تو گورنمنٹ کا ہے بھائی. گورنمنٹ کا فیصلہ کوئی شریعت نہیں ہے. حکومت کا فیصلہ کوئی شریعت نہیں ہے. اب اس نے کیا دیا ہے، کچھ علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے، کہتے ہیں کہ رفقہ مامونہ ہونا چاہیے. رفقہ مامونہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی ایک جماعت ہے اور یہ لوگ نکل کر کے جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، تنہا نہیں نہ ہے عورت، تو چاہے عورت ایک ہو چاہے 100 ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سفر کرنے سے. تو یہ درست نہیں ہے. یہ بالکل اسی سیاسی فتویٰ یا سیاسی قول اس کو آپ کہہ لیجئے، لیکن علماء اس کو درست نہیں کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. اور کوئی سوال ہے؟ اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.